أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ شعراء کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات 170 سے لے کر 184 تک ہیں. اب میں 170 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو نجات دی. آیت 171 کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی. آیت نمبر 172 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر کے رکھ دیا. آیت نمبر 174 کا ترجمہ یہ ہے اور ان پر ہم نے بارش برسائی، بس تنبیہ شدہ لوگوں پر یہ بہت بری بارش تھی. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے افراد کو اللہ نے بچا لیا، کیونکہ یہی ایک گھر مسلمان تھا. لہٰذا وہ اہل بیت علیہ السلام میں دوسرے مومنین کو شامل سمجھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. الا عجوزن، اس عورت سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہے. چنانچہ سورۃ الاعراف، سورۃ النمل اور سورۃ الحجر میں اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ عورت ایک نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود بدکار قوم کی حامی تھی. ثم دمرنا، تدمیر تباہ کر دینے کے معنوں میں ہے. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو بچانے کے بعد باقی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. وَأَمْطَرْنَا، اس قوم پر بارش برسائی گئی. بارش سے مراد پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 74 میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکریلے پتھر برسائے. چنانچہ ایک آتش فشانی دھماکے سے ان پتھروں کی بارش ہوئی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا. یہ آتش فشانی کے دھماکے کی آواز ہو سکتی ہے. طبقات الارضی ماہرین کے مطابق اردن کے بحر مردار میں بہت سی بستیاں غرق ہیں. اس بحیرے کے قرب و جوار میں بعض قلعوں کی بقایا کا پتہ چلا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مذبحہ بھی موجود ہے جہاں قربانیاں پیش کی جاتی تھیں. یہ تفسیر ظلال القرآن میں لکھا ہوا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ وادی صدیم بحر مردار میں غرق ہے، جس میں قوم لوط کی بڑی بڑی بستیاں آباد تھیں. ایک زلزلے میں یہ وادی دھس گئی، اس پر بحر مردار کا پانی جمع ہو گیا.
آیت نمبر 174 کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر سمجھنا چاہتے تو لوگ اس واقعے میں ایک مکمل ثبوت اور دلیل موجود تھی، لیکن ان کا ایمان نہ لانا دلیل و ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے وہ ان معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 175 کا ترجمہ یہ ہے اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے مقام و عزت و غلبے اور مقام رحمت کو سمجھتے تو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ آیت نمبر 176 کا ترجمہ یہ ہے کہ ایکا والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدائن اور ایکا دونوں کے باشندوں کی طرف مبعوث ہوئے، چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اس سورہ میں فرمایا اذ قال لهم شعیب۔ لیکن یہاں یہ اختلاف موجود ہے کہ کیا مدائن اور ایکا دو مختلف علاقے اور قومیں ہیں یا یہ دونوں ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ بعض اہل تحقیق کے مطابق یہ دونوں ایک قوم اور دو قبیلے تھے۔ قرآنی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اصحاب مدین سے تھا، چنانچہ قرآن نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ایکا کے بارے میں اخاہم نہیں فرمایا۔ آیت نمبر 177 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 178 کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور آیت نمبر 179 کا ترجمہ یہ ہے پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 180 کا ترجمہ یہ ہے اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ آیت نمبر 181 کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پیمانہ پورا بھراؤ اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت 182 کا ترجمہ یہ ہے اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ آیت نمبر 183 کا ترجمہ یہ ہے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ آیت نمبر 184 کا ترجمہ یہ ہے اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایکا کے معاشرے میں جن تجارتی بے ایمانیوں کی نشاندہی فرمائی، عیناً انہی تجارتی بے ایمانیوں کی نشاندہی قوم مدین کے بارے میں فرمائی، چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت 85 میں فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ اس سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں علاقے ایک قسم کی بے ایمانی میں مبتلا تھے، چنانچہ ان علاقوں کے تجارتی شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ لوگ رہزنی کی وارداتیں بھی کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت 86 میں اس کی صراحت آ گئی کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جایا کرو، چونکہ علاقے بھی باہم متصل تھے اور قوم بھی ایک تھی، اس لیے ان دونوں کی طرف ایک ہی رسول حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ مدائن اور ایکا حجاز اور شام کے درمیان تجارت کی ایک اہم منڈی تھی، اس لیے یہاں سے تجارتی قافلوں کا گزر ہوتا تھا۔ حجاز والے شام سے اور شام والے والی اشیاء خریدتے ہوں گے۔ اس سلسلے میں جو بے ایمانیاں ہوتی تھیں ان کے لیے حکم ہوا اول پیمانہ پورا بھرا کرو، دوم سیدھی ترازو تولا کرو، سوم دھوکہ دہی سے باز آ جاؤ کہ لوگوں کو مطلوبہ چیزوں کی جگہ ناقص چیزیں دے کر نقصان میں نہ ڈالو۔ ولا تبخسوا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تحرم یہ کہ زمین میں فساد مت پھیلایا کرو۔ تجارت میں بے ایمانیاں کرنا فساد فی الارض ہے۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین سے یہ اندیا ملتا ہے کہ اقتصادی بے ایمانیوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ آج کے استحصالیوں نے اقتصادی ذرائع سے زمین کو فساد سے پر کیا ہوا ہے۔
اور واتقوا الذی خلقکم، یعنی اس اللہ کی عدالت سے بچے رہو جس نے تمہیں اور تمہاری آبا و اجداد کو خلق فرمایا ہے۔ الجبلتا، الخلقتا یعنی الخلق الاولین، جن گزشتہ نسلوں کے لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں اللہ ان کا بھی خالق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔